ٹریٹمنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے نا یہ سینرجسٹک ون ون اور پرنسپل سینٹرڈ ہوگا تو بات بنے گی. سینرجسٹک کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو تقویت دینے والا, ایک دوسرے کو قوت دینے والا, ایک دوسرے کو آگے پش کرنے والا, بڑھانے والا. ون ون کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم سب کا فائدہ ہو, آپ کا بھی ہمارا بھی. اور یاد رکھیے گا ڈفرنٹ لوگوں کے ڈفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پین موٹیویٹ کرتی ہے, کچھ لوگوں کو اور ریزنز بھی ہوتے ہیں. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آج ان کا ریزن میڈیوکر ہے, آنے والے سالوں میں اور اچھا ہو جائے گا, پھر بہت اعلیٰ اور عرفہ ریزن تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. ایولیوشن, یہ ڈیولپمنٹ ہے. ریکوری بھی اسے ہی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں, آپ اس کام کے لیے نہیں آئے. یہ جو حوصلہ پیدا آپ نے کی ہے نا بات سننے کا, اپنی اور دوسروں کی, اس سے بہت سکون پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جس بلا کا نام ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈر ہے نا, اس میں نہ اپنی بات سنی جاتی ہے نہ دوسروں کی بات سنی جاتی ہے. بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے اور خود سے کہتا ہے اے میں کی کردا رہا ہوں, اور اتنی اذیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے اپنی اذیت کم کرنے کے لیے ایڈکٹیو رویوں یا ایڈکٹیو کیمیکلز کا دوبارہ سہارا لینا پڑتا ہے. کیونکہ اس کے سسٹم نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ کیمیکل یا ایڈکٹیو پیٹرن مینس نمنس اور a little pleasure maybe. اور جب وہی بندہ بات سننے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے نا تو ریلیپس کے راستے بند ہوتے ہیں اور ریکوری کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا آپ پر اعتماد بھی اسی لیے پیدا ہوا. ویسے ہو سکتا ہے آج کل آپ کا معاملہ کو باقی ہمارے مہمان ایسے دیکھتے ہوں کہ جو ہر ہفتے فری فلوٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے نا ویسے بھی آپ ہیں تو یعنی یو آر اے گڈ ریسپیکٹفل ریگارڈفل اسٹوڈنٹ. لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کبھی آپ کے انداز سے ہو سکتا ہے کسی پیشنٹ کو لگتا ہو کہ میں جدوں کہنا وا تو پھر فری فلوٹ ہو جاتا. مطلب وہ سادہ سا آدمی ہے, سمجھ لیجیے کیا کہیں. اب کوئی پنڈ سا بندہ ہے, سیدھا سادہ سا نا, لیکن وہ کوئی بات اس سے پہلے کہلواتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں ایک ہی کہہ رہے ہو. وہ چونکہ رانا صاحب ہیں تو کہتے ہیں کہ رانے نے جو کہہ تھا وہ کہہ تھا. اچھا جی, اس سے آپ کا اعتماد بڑھا ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے نا آپ کا سکون بڑھا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی بھی ریکورنگ انڈیویجول میں سکون بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کیری کر سکتے ہیں. پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آپ بھی کیری کریں. ہم جو ہیلپ کر رہے ہیں یہ وقتی ہے نا, اس میں گزرتے وقت کے ساتھ ہماری ہیلپ کم اور آپ کی کوششیں زیادہ ہی ہونی چاہیے نا, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. ظاہر ہے پریکٹیکلی کبھی کبھار اس میں کوئی کمی کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل تو یہی ہونا چاہیے نا. ریکوری اسے ہی کہتے ہیں نا, یا ٹریٹمنٹ اسے ہی کہتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو کیری کر سکتے ہیں یا ذمہ داری سے اپنا فری فلوٹ نبھا سکتے ہیں, جس میں ظاہر ہے آپ کو مشکل بھی پیش آتی ہوگی, خیالات بھی آتے ہوں گے, تو اس سے پھر آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں نا. کیا تھا نا, انہوں نے ثابت کر دیا تھا پہلے ہی. میں پیشنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بیماری کی آگ سے نہ کھیلیں, یہ ہاتھ سیکن والی چیز نہیں ہے. اور میں پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھی نوبت اس حد تک نہ جانے دیں کہ پھر ہمارے منہ سے, ہمارے دل میں, ہماری زبان سے الٹی پلٹی باتیں آئیں, سوچیں آئیں, بعد میں ہمیں ہی ریگریٹ ہونا. یہ جتنی باتیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو الفاظ ہم کہتے ہیں they always come back and haunt us. جو باتیں الٹی پلٹی ہم کہتے ہیں نا وہ بعد میں آ کے ہمیں ہی پریشان کرتی ہیں. ہم ہی سوچتے ہیں یار کیا
گھٹیا حرکت کرتے ہیں یار, یہ نہیں کرنی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا کارنری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ, وڈے وڈے الفاظ, یہ ڈاکٹرز کی انٹلیکچوئل جاگنگ ہے. میں اسے ایسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. پیشنٹس کی اور میری انڈرسٹینڈنگ پتہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر مجھے تکلیف ہے, میرے گھر والوں کو اذیت ہے, تو میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, پاویں بائی پاس ہوئے پاویں بائی پاس نہ ہوئے. تو جتنے لوگ جن کے بائی پاس نہیں ہوتے وہ روزانہ تنگ ہوتے ہیں, ساں ہونا نو چڑھ رہا ہوندا ہے, کوالٹی آف لائف ان کی خراب ہوتی ہے, جو سلروسز ہے انہیں ہوا ہوتا ہے, دماغ انہوں دا صحیح کام نہیں کر رہا ہوندا. وہی پلیک جو ان کے دل میں کے لیے خون کے فلو کو خراب کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بلڈ فلو کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے. انہیں مائلڈ ڈپریشن کے سمٹمز ہر وقت رہتے ہیں, کیونکہ اگر برین کو صحیح بلڈ سپلائی, آکسیجن گلوکوز ہی نہیں پہنچے گا تو برین اینکشس رہے گا, برین ڈپریسو اسٹیٹ میں رہے گا. ہمارا کام آپ کو یہ بتانا ہے کہ واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈز ناٹ. اسے ہی ریکوری پلاننگ بھی کہتے ہیں, کہ کیا کرنے سے میری ریکوری آگے بڑھے گی اور کیا کرنے سے میری ریکوری خراب ہوئے گی. اور جب کوئی ریکورنگ پیشنٹ یہ سوچتا ہے نا, تو اس کے لیے اس بات کی بھی خاص اہمیت نہیں رہتی کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون. یہ فیصلہ اپنی جگہ اہم ہے, لیکن اس سے بہت بڑا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے پرسکون زندگی گزارنی ہے, میرا گزارا کل کلین والی زندگی کے ساتھ نہیں ہے, نہیں رہ جاتا مجھ سے اور میرے فیملی ممبرز سے. آئی ڈیزرو اے بیٹر وے آف لائف. اسے ریکوری کہتے ہیں. جب ہمارا فائدہ ہماری انا سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے ہمارے لیے, جب ہم یہ دیکھیں کہ یار فائدہ کے دیچے, اگر انا چھوڑ دینے میں میرا فائدہ ہے تو چلو یار کوڑا کٹ کر لینے, پھر کی ہویا. جہاں اتنی کڑوی گولیاں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں ایڈکشن میں, تو کیا نکلتے ہوئے اپنی انا کی قربانی نہیں دے سکتے؟ جب یہ سوچ آتی ہے نا, تو دقت تکلیف پریشانی کم ہونے لگتی ہے اور سکون آنے لگتا ہے. اور جتنا سکون آتا ہے نا کسی بھی ریکورنگ پیشنٹ میں, اتنی آسانی آتی ہے. ہماری خواہش بھی کئی مرتبہ ہماری انا کا ایک مینیفیسٹیشن ہی ہوتی ہے. بس اس نقطے کو سمجھ لیں گے نا کہ سنف کرنے کے بعد کڑواہٹ زندگی میں گھل گئی ہے, تے تسی منا لو گے اپنے آپ نو.